اسکندر مرزا اور ایوب خان بیسکلی انہوں نے جمہوریت کو سلب کیا ہوا تھا، مگر بے نظیر ہی کیوں مقبول ہوئی اور پھر ان کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا جو کہ جوڈیشل مرڈر قرار دیا ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے. آن لائن انٹرویوز کافی سارے پڑے ہوئے ہیں. وین شی واز ان دبئی تو حامد کرزئی صاحب کا اللیجڈلی ان کو فون آتا ہے اور وہ ان کو بولتے ہیں کہ آپ افغانستان آ جائیں اور افغانستان سے میں اپنی پروٹیکشن میں آپ کو پاکستان لے کے جاتا ہوں کیونکہ ٹی ٹی پی کی طرف سے تھریٹ تھا. وہ کیسے سیکورٹی گارنٹی کریں گے ایک تھرڈ کنٹری کے اندر؟ شی ڈیسائیڈڈ دین ٹو کم ٹو پاکستان اور پھر اکتوبر میں کراچی میں ان کے اوپر 2 سوسائڈ بام اٹیکس ہو گئے. ٹرک آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی تصویریں، پورا ٹرک اڑ گیا تھا. اس کے بعد پنڈی کے اندر اگین ٹوین اٹیک تھا، وہ بھی ایک شوٹر تھا اور ایک سوسائڈ بامر تھا. اس کے بعد انہوں نے پھر اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے امریکہ کے سب سے بڑے ایسٹ اثاثے کو لیکویڈیٹ کر دیا، ہم نے ختم کر دی. اس کی وجہ سے پھر پاکستان کا گلوبل امیج I'm sure چینج ہوا ہوگا. تباہ و برباد ہو گیا کہ تو پاگل ہیں سارے. اگر بے نظیر شی بیکیم دی پرائم منسٹر تو پاکستان کے فارن ریلیشنز کس طرح مختلف ہوتے؟ آج انہی کے بیٹے آپ کے فارن منسٹر ہیں نا، تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ہی ہیز ڈپارٹڈ سگنیفیکنٹلی فرام وٹ بے نظیر's idea for foreign policy would have been. کیا آپ جانتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے دادا شاہ نواز بھٹو بھی ایک پولیٹیشین تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو کا پولیٹیکل ویژن بے نظیر بھٹو کے پولیٹیکل ویژن سے کیسے مختلف؟ پاکستان میں سیکیورٹی تھریٹ ہونے کے باوجود بے نظیر پاکستان میں کیوں آئی؟ 2007 میں بے نظیر کے اسیسینیشن کے بعد انڈیا نے پاکستان کا گلوبل امیج کیسے چینج کیا؟ بے نظیر سے پہلے اور بے نظیر کے بعد پاکستان اور افغانستان کا ریلیشن کیسا تھا؟ یہ سب ہم نے جانا پروفیسر تیمور سے، جو کہ لمز میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں اور پاکستان کی پولیٹیکل فلسفی پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں. تو پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. اگر آپ بھی جیو پالیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو ہمیں ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. وعلیکم السلام جی، تھینک یو فار انوائٹنگ می. اچھا سر، آج ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی پولیٹیکل اسیسینیشن تھی بے نظیر بھٹو کی، اس نے ریجنل پالیٹکس کو کیسے چینج کیا. تو بے نظیر پہ آنے سے پہلے اگر ہم بے نظیر کی ہسٹری تھوڑی سی ڈسکس کر لیں. بے نظیر کے گرینڈ فادر ایک لینڈ لارڈ تھے، تو وہ لینڈ لارڈ کیسے بنے؟ شاہ نواز بھٹو واز اے ویری پرومیننٹ لینڈ لارڈ آف سندھ، اور آئی تھنک کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو سندھ اتحاد پارٹی تھی، سندھ یونین پارٹی، اس کے وہ وائس چیئرمین بھی رہے، اس کی فاؤنڈنگ ممبر بھی رہے. تو ہسٹوریکلی اسپیکنگ بھٹوز ور اے پرومیننٹ فیوڈل فیملی، اور اس زمانے کے اندر جو سندھ یونین پارٹی تھی وہ کافی پرو برٹش بھی تھی، ناٹ ایز مچ ایز دا پنجاب یونین پارٹی، مگر بہرحال یونین پارٹی بیسکلی واز ڈیرائیو فرام دی آئیڈیا آف دا یونین جیک اینڈ سو آن. تو اس وجہ سے یو کین سے دیٹ دے ور ویری مچ پرو برٹش. مگر پھر جیسے جیسے مسلم لیگ بنی تو شاہ نواز بھٹو اینڈ مینی ادرس فرام دا یونینسٹ پارٹی، فرام دا سندھ یونین پارٹی، دے اینڈڈ اپ جوائننگ دی مسلم لیگ. تو جی، they ended up supporting the Muslim League. So ذوالفقار علی بھٹو who was the prime minister and بے نظیر's father، ان کو ایک طرح وراثت میں ایک سیاسی کردار ملا. بے نظیر بھٹو کی فیملی ہی ایک پولیٹیکل فیملی ہے. جی، اور جہاں تک لینڈ اوننگ کا تعلق ہے یا جاگیردار طبقے کا یا فیوڈل کلاس کا تعلق ہے، تو بیسکلی جب برٹش نے یہاں پہ پرماننٹ سیٹلمنٹ ایکٹ سندھ اور پنجاب میں 1860s میں متعارف کرایا تھا، تو اس وقت بہت ساری ایک پورا طبقہ انہوں نے ان کو زمینی حقوق دیے تھے، لینڈ رائٹس دیے تھے، کیونکہ وہ اسی طرح دیکھتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ لوئل رہیں گے. اس میں ظاہری بات ہے کہ جتنی بڑی سندھ اور پنجاب کے بڑے بڑے فیوڈل فیملیز ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. اوکے، تو اس کے بعد اگر ہم بے نظیر کے فادر پہ آ جائیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ، ان کی پولیٹیکل انٹری کیسے ہوئی؟ انہوں نے ایک اپنی علیحدہ پارٹی پیپلز پارٹی کیسے بنائی؟ سب سے پہلے تو انہوں نے اسکندر مرزا اور پھر ایوب خان کے ساتھ اپنی سیاست شروع کی، اور وہ ایک ایسا پیریڈ تھا، ظاہری بات ہے کہ جب اسکندر مرزا اور ایوب خان بیسکلی انہوں نے جمہوریت کو سلب کیا ہوا تھا، ڈیموکریٹک پالیٹکس کو الاؤ نہیں کیا تھا. سو ذوالفقار علی بھٹو صاحب فارن منسٹر بنے انڈر ایوب خان، اور بہت قریبی تعلق تھا ان کا ایوب خان سے. 65 کی جب وار ہوئی تو اس کے بعد بھٹو کی اور ایوب خان کے اختلافات بڑھتے چلے گئے. انفیکٹ اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ 65 کی وار میں بھٹو واز ویری اگریسولی اینٹی انڈین، اور ایوب خان نے جب تاشکند میں اگریمنٹ کر لیا اور پھر شاستری کی جو
کیسکٹ تھی کیونکہ ان کی وہاں وفات ہوئی تو اس کو بھی اٹھایا. اس کی وجہ سے پاکستان میں ایک ریئیکشن پیدا ہوا ان کے خلاف, اور بھٹو نے اس ریئیکشن کو تیز بھی کیا اور اس ریئیکشن کا وہ حصہ بھی بنے, اور وہ اپوزیشن میں چلے گئے اگینسٹ ایوب خان. اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھئی پاکستان تو جیت گیا تھا یہ جنگ, اور غلط نیگوسیشنز کی وجہ سے ہمیں جو ہے نقصان ہوا ہے. فارن منسٹر ہوتے ہوئے اپوزیشن میں چلے گئے. سوری, ہی واز دا فارن منسٹر. ہی واز دا فارن منسٹر. یس, فارن منسٹر بینگ دا فارن منسٹر وہ پھر بھی اپوزیشن کے نہیں, ساتھ ریزائن کر دیا تھا نا, ریزائن کر دیا تھا پھر. تو جب یونائٹڈ نیشنز میں یہ سارا معاملہ آیا تو انہوں نے بڑی ڈرامیٹک قسم کی تقریر وغیرہ کی, اور جس کی وجہ سے پھر ان کو پاکستان کے اندر جو لوگ تھے جو 65 وار میں بہت پرو پاکستان اور اینٹی انڈین تھے, ان کی بہت بڑی ایک اکثریت جو ہے وہ بھٹو کو بڑا پسند کرتی تھی, کیونکہ ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بھٹو جو ہے وہ لڑے گا انڈیا کے خلاف. اور اس کے ایسی اسٹیٹمنٹس بھی تھیں کہ ہم 1000 سال لڑیں گے اور گھاس بھی کھا لیں گے. وہ تو بعد میں خیر آئی, مگر اس نے یہ کہا کہ ہم لڑیں گے انڈیا کے خلاف, کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. تو ایک نیشنلسٹ جو 65 میں ایک ابھار تھا نیشنلسٹ, اس کو ذوالفقار علی بھٹو نے کیپچر کیا. That's how he made his own party. That was, well, he became a big leader because of that. اور پھر 67 میں ڈاکٹر مبشر حسن اور ان کے ساتھ جے رحیم اور اس طرح کے انٹلیکچوئلس تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بات چیت کی. پہلے بھٹو صاحب کا یہ خیال تھا کہ میں نیشنل عوامی پارٹی جوائن کر لیتا ہوں, مگر نیشنل عوامی پارٹی بھٹو صاحب کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی, کیونکہ بھٹو صاحب واز فارن منسٹر, ہیڈ بین فارن منسٹر ایوب خان, مگر اور نیشنل عوامی پارٹی تو ایوب خان کے خلاف لڑتی آئی تھی, تو اس لیے وہ بھٹو کو نہیں لینا چاہتے تھے. تو پھر مبشر حسن, جے رحیم اور مختلف لوگوں نے بھٹو صاحب سے یہ کہا کہ آپ اپنی پارٹی بنائیں. پھر لاہور کے اندر انہوں نے 1967 میں گلبرگ میں پیپلز پارٹی پہلی دفعہ لانچ کی. اچھا, تو اگر ہم بھٹو صاحب کے پولیٹیکل ویژن کے بارے میں بات کر لیں, ان کے فارن نیشنز کے ساتھ, انڈیا, افغانستان کے ساتھ, USA, چائنا کے ساتھ ریلیشن شپس کیسے وہ ویژن کرتے تھے؟ جب لیٹ 1960s کا دور شروع ہوا, خاص طور پہ 67, تو دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ابھار تھا. ویسٹرن کنٹریز میں اینٹی ویٹنام وار موومنٹ چل رہی تھی, ادھر عرب کنٹریز کے اندر پین عرب موومنٹ اور باتھسٹ موومنٹ چل رہی تھی. انڈیا کے اندر بھی اسی قسم کا ایک بہت اسٹرانگ اوپینین پایا جاتا تھا کہ ہم نے نان الائنڈ رہنا ہے. اور بانگدونگ میں 1955 میں جو کانفرنس ہوئی تھی جس کی وجہ سے ٹرائی کانٹیننٹل بنا اور نان الائنڈ موومنٹ بنی, اس کا بہت بڑا انفلوئنس تھا پوری تھرڈ ورلڈ پالیٹکس پہ. اور اس لیٹن امریکہ میں بھی اس طرح کی کئی ڈیولپمنٹس تھیں. تو اس پیریڈ کے اندر پھر ایک نقطہ نظر تھرڈ ورلڈ کے اندر عام یہ ہوا کہ جو امپیریلسٹ کنٹریز ہیں, جو کلونیل کنٹریز ہیں, خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ سو آن, ان سے ہمیں ڈی لنک ہونا چاہیے. ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹریلائزیشن کرنی چاہیے. ہمیں کوئی تیسرا راستہ نکالنا چاہیے. سوویت یونین کا راستہ بھی نہیں ہوگا وہ, اور امریکہ کا بھی نہیں ہوگا. کوئی تیسرا راستہ ہوگا جس میں تھرڈ ورلڈ سالیڈیرٹی ہوگی. اس میں انڈیا بھی ہوگا, اس میں انڈونیشیا بھی ہوگا, اس میں ایجپٹ کا گمال عبد الناصر کا ایجپٹ بھی ہوگا, اس میں پھر لیبیا کے اندر بھی انقلاب ہو گیا. گدافی واز اے بگ سمبل آف دیٹ ہول موومنٹ. تو یہ ایک تھرڈ ورلڈسٹ موومنٹ تھی. تو ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست اور ارلی پیپلز پارٹی کی سیاست بھی اس تھرڈ ورلڈسٹ موومنٹ سے بہت متاثر تھی. اور ان کے ذہن میں جو اکنامک ماڈل تھا وہ یہی تھا کہ ہم سوشلزم لے کے آئیں گے, اور جو پولیٹیکل ماڈل یہ تھا کہ ہم پارلیمنٹری ڈیموکریسی رکھیں گے. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور مذہب ہمارا اسلام ہے اینڈ سو آن. تو یہ ان کے بنیادی نعرے تھے پیپلز پارٹی کے, یہ ان کی مورلس پالیٹکس. اچھا, فرام وٹ آئی انڈرسٹینڈ آپ کی بات سے ذوالفقار علی بھٹو واز اے مور ریلیجیس کائنڈ آف پرسن ان ٹرمز آف پالیٹکس. نو, ہی واز ناٹ ریلیجیس. ایٹ اے پرسنل لیول وہ ریلیجیس نہیں تھے, اور ان کی سیاست بھی کوئی خاص ریلیجیس نہیں تھی. تھرڈ ورلڈسٹ پالیٹکس جو تھی وہ یہ تھی کہ روٹی کپڑا مکان, غریبوں کی ہم حمایت کریں گے, اور پاکستان کو جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اکنامک اسٹرینگل ہولڈ سے نکالیں گے. یہ تھرڈ ورلڈسٹ پالیٹکس تھی اس پیریڈ کی. اٹ واز ناٹ اے ریلیجیس پالیٹکس, اٹ واز اے سیکولر پالیٹکس. اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو نے ریلیجس لابی کو اپیز کرنے کی کوشش کی, ان کو خوش کرنے کی کوشش کی. بہت ساری باتیں جو ریلیجس لابی نے اس زمانے میں رکھیں
وہ ذوالفقار علی بھٹو نے قبول کی، جس میں یہ چیز تھی کہ احمدیوں کو آپ نان مسلمس ڈکلیئر کریں، جمعے کی چھٹی کریں، جو پاکستان کے اندر بارز وغیرہ تھے ان کو بند کروائیں، اور اس طرح کی مختلف چیزیں. تو وہ انہوں نے پھر بعد میں کنسیڈ کئی چیزوں پہ کیا. جمعے کی چھٹی دیں، جمعے وہ پہلے نہیں تھی. اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں بھی تھیں، الکوہل کو بند کریں وغیرہ. تو اس قسم کی ان کی ڈیمانڈس تھیں جو ریلیجس رائٹ کی ڈیمانڈس تھیں. تو ان پہ انہوں نے کنسیڈ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کر دیتا ہوں، اور کیا. مگر ان کی اپنی سیاست ایز سچ ریلیجس پالیٹکس نہیں تھی. ان کے اپنے جو نعرے تھے وہ روٹی کپڑا مکان کے نعرے تھے، اور یہ کہ بڑی انڈسٹری کو ہم نیشنلائز کریں گے، لینڈ ریفارم لے کے آئیں گے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کی اصل سیاست تھی. اچھا سر، میں آئی واز انٹرویوئنگ سمبڈی ایلس آپ سے پہلے. ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ اٹس ناٹ لائک دا پولیٹیشینز آف پاکستان جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم نے اب ریلیجس ہو کے چلنا ہے یا سیکولر ہو کے چلنا ہے. اٹس بیسکلی یو ایس اے. اب جس طرح یو ایس اے کو جب پاکستان کی ضرورت تھی ٹو فائٹ اگینسٹ سوویتس ان افغانستان، تو انہوں نے پاکستان میں مجاہدین وغیرہ بنانے تھے اینڈ آل دیٹ. تب ان کو پاکستان میں ایک بہت ہی ریلیجس جہادی لوگ چاہیے تھے جو اس طرح کا مائنڈ سیٹ بناتے. تو ڈو یو تھنک ذوالفقار علی بھٹو واز آلسو playing that kind of role? No, I don't think so. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیٹ 1960s اور 1970s ایک واحد ایسا پیریڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں اور تھرڈ ورلڈ کے اندر جنرلی، کہ جب کہ انفیکٹ لہر یہی تھی کہ ہم نے امریکہ کی بنائی ہوئی سیاست سے علیحدہ رہنا ہے. یہ بات درست ہے کہ ایوب خان کا پیریڈ جو ہے اس میں پاکستان کی گورنمنٹ الائنڈ تھی امریکہ کے ساتھ، بہت کلوزلی الائنڈ تھی. ہم سیٹو کا بھی حصہ تھے، ہم سینٹو کا بھی حصہ تھے، ہم اینٹی کمیونسٹ پیکٹس کے اندر شامل تھے. مگر 67 نے اس ساری چیز کو توڑ دیا تھا. 67 کی موومنٹ نے اس چیز کو توڑ دیا تھا. تو یہ جو پیریڈ تھا میں کہوں گا 67 سے لے کے تقریباً 77 تک کا پیریڈ، اس کے اندر ایک نئی قسم کی سیاست جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی تھی پاکستان میں، جو کہ امریکہ نے ڈیولپ نہیں کی تھی، بلکہ وہ سیاست امریکہ کی مخالفت کیا کرتی تھی. وہ لیفٹ کی پالیٹکس تھی. Like on the surface level or on like completely? Completely. At the grass roots level سے لے کے اوپر تک ان کا یہی تصور تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ الائنڈ نہیں رہنا چاہتے، ہم نان الائنڈ موومنٹ کا حصہ بنیں گے. اور اسی کے تحت انہوں نے ایسے کئی فگرز کو بلایا پاکستان میں ان دا سیکنڈ اسلامک سمٹ کانفرنس ان 74، جو کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اینٹی امپیریلسٹ اور اینٹی امریکن لیڈرز مانے جاتے تھے، جس میں گمال عبد الناصر بھی 74 میں تو ناصر نہیں تھے، مگر جس میں لیبیا کے معمر گدافی شامل تھے، یاسر عرفات شامل تھے، اور بہت سارے اس قسم کے لیڈرز شامل تھے. ایون شیخ مجیب الرحمان بھی اپنے آپ کو نان الائنڈ رکھنا چاہتے تھے. تو یہ بات درست نہیں ہے کہ ساری سیاست جتنی بھی ہوئی ہے پاکستان میں وہ امریکہ نے کروا کے دی ہے. نو، 67 کی موومنٹ پاکستان کے اپنے کنڈیشنز کے نتیجے میں ڈیولپ ہوئی تھی ان اپوزیشن ٹو ایوب خان. ایوب خان کی مخالفت میں وہ پیدا ہوئی تھی، اور ایوب خان امریکہ کے ساتھ الائنڈ تھا، اور لہٰذا جو عوام ایوب خان کے خلاف اکٹھی ہوئی اور کھڑی ہوئی وہ اس ساری سیاست کو ریجیکٹ کرتی تھی جو کہ پرو امریکن پالیٹکس تھی. دیٹس دا ریالٹی. اوکے سر، اگر ہم اب اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ آ جاتی ہے ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو، تو کیا بے نظیر چلے تو نہیں جاتے، ان کو پھانسی دی گئی. جی یہ لفظوں کا چناؤ بڑا ضروری ہے اس میں. چلے تو نہیں گئے، ان کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا گیا بائی فورس، اور پھر ان کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، اور پھر ان کو پھانسی دی گئی، جو کہ جوڈیشل مرڈر قرار دیا ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے. اس کے بعد بے نظیر بھٹو آ جاتی ہیں، اور مجھے آئی وانٹ ٹو نو اے لٹل اباؤٹ بے نظیر بھٹو. ان کی پولیٹیکل انٹری کیسی، انہوں نے پڑھائی کہاں سے کی، پاکستان میں کیوں آ کے پالیٹکس کا پارٹ بننا چاہتی تھی اس کنٹری میں جہاں پہ ان کے فادر کے ساتھ ان کو مرڈر کیا گیا اکارڈنگ ٹو یو؟ وہ آکسفورڈ میں پڑھ رہی تھی، اور اس کے بعد شی از ویری ینگ جب ان کے والد صاحب کو جیل وغیرہ میں بند کر دیا گیا. تو ارلی پیریڈ کے اندر نصرت بھٹو جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی تھیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کی اسٹرگل کو آگے بڑھایا، اور پھر تھوڑی دیر بعد بے نظیر بھٹو نے بھی ان کو جوائن کر لیا. اور اس ساری موومنٹ کا جو ہائی پوائنٹ تھا وہ 1983، جس کو MRD موومنٹ کہا جاتا ہے، وہ 1983 تھا،
جب بے نظیر اور نصرت بھٹو دونوں سمبلز بن گئے پاکستان کے اندر, تو دس از دا پیریڈ وین بے نظیر بھٹو ریئلی کیم فارورڈ ایز اے فگر ان پاکستانی پالیٹکس. وہ پاکستان میں فیمس اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی یا ان کی خود بھی پولیٹیکل اسٹینڈنگ تھی؟ وہ پاکستان میں اس لیے مشہور ہوئی تھیں کیونکہ وہ ضیاء الحق کا مقابلہ کر رہی تھیں, محض اس وجہ سے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہیں. وہ صرف مقبول نہیں تھیں کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے بھی تھے, مرتضیٰ بھٹو بھی تھے, شاہ نواز بھٹو بھی تھے. تو مگر بے نظیر ہی کیوں مقبول ہوئیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو کردار ادا کیا اس پیریڈ کے اندر وہ لوگوں کو پسند آیا, اور ایک پول بنی وہ جس میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے کہ ہم نے ملٹری ڈکٹیٹرشپ پاکستان میں ختم کرنی. اچھا, اس کے بعد کیا آپ مجھے بے نظیر بھٹو کے پولیٹیکل ویژن کے بارے میں بتا سکتے ہیں, اور کیا ان کا پولیٹیکل ویژن بے نظیر کا اپنے فادر کے جیسا تھا یا اس سے کچھ ڈفرینٹ تھا؟ ایم آر ڈی کے پیریڈ کے اندر اگر آپ ان کے بیانات سنیں تو ان کا پولیٹیکل ویژن وہی تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کا تھا, ان دا سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی کئی اسٹیٹمنٹس موجود ہیں جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سوشلزم کے لیے کھڑی ہے. مگر جب اقتدار ان کو ملا تو اس وقت دنیا کے اندر صورتحال بھی تبدیل ہو چکی تھی, اور شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی صورتحال کافی تبدیل تھی. جب اقتدار ان کو ملا تو اس وقت آلریڈی برلن وال گر چکی تھی اور یا گر رہی تھی, ایسٹرن یورپ کے اندر چینجز آ رہے تھے, سوشلسٹ بلاک جو ہے وہ ٹوٹ گیا, اور ایسا لگ رہا تھا 1990s میں کہ سوشلزم اب مضبوط نہیں رہا. اور امریکہ کے اندر بھی اور دنیا کے اندر یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب ایک ایسا پیریڈ آ گیا کہ اینڈ آف ایڈیالوجی کا پیریڈ آ گیا. پھر دوسرا یہ کہ پاکستان کے حوالے سے بھی جو انٹرنلی ٹرانزیشن ہوئی اس میں جو فوجی جرنیل تھے انہوں نے بے نظیر بھٹو سے یہی کہا کہ جی فارن پالیسی, اکنامک پالیسی اور آرمی کے اندر جو چینجز ہیں وہ آپ نے اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا, وہ جس طرح سے چل رہے ہیں ان کو اسی طرح سے آپ نے چلنے دینا ہے. اینڈ بے نظیر ایکسیپٹڈ دیٹ. تو رزلٹ یہ ہوا کہ آئی ایم ایف سے جو اگریمنٹس تھیں اور جو مختلف بین الاقوامی اگریمنٹس تھیں وہ بے نظیر کے پیریڈ میں بھی چلیں, اور جو اکنامک پالیسی تھی لہٰذا پیپلز پارٹی کی اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی. یعنی کہ 70s میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکنامک پالیسی تھی کہ ہم نے نیشنلائز کرنا ہے اور ہم نے لینڈ ریفارمز کرنے ہیں, جبکہ 90s میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ جو آئی ایم ایف نے جو پروگرام طے کر دیا ہے ہم نے اس کے حساب سے اسی کے مطابق چلنا ہے. یہ دو بالکل مختلف چیزیں تھیں. تو 1990s کی پاکستان پیپلز پارٹی نے بیسکلی جو ان کا سوشلسٹ ایجنڈا تھا 70s کا اس کو ختم کر دیا. اچھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایگزائل میں بھی ڈال لیا تھا, وہ وائی ڈڈ شی ڈو دیٹ؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان کے اندر نمبر ایک تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اور ان کے ہسبینڈ زرداری صاحب کو انڈر ہاؤس جیل اینڈ انڈر ہاؤس اریسٹ تقریباً 12 سال رکھا گیا, اور اس کے علاوہ بھی ان کو کئی طرح سے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے پل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. تو شی فیلٹ کہ جو میرے پہ الزامات لگے ہیں اور جو میرے خلاف کیمپینز کیے گئے اور اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے مجھے دبانے کی کوشش کی ہے, اٹ ہیز میڈ لائف ویری ڈیفیکلٹ فار می. پھر معاملہ یہ تھا کہ جو الیکشن تھا لیٹ 1990s میں جب چوتھی حکومت بنی اس پیریڈ کی جو کہ نواز شریف کی حکومت تھی, تو اس وقت تک پیپلز پارٹی بالکل کمزور ہو چکی تھی. ان کی نیشنل اسمبلی میں بہت کم سیٹیں بچ چکی تھیں, ان کا میس سپورٹ بالکل آلموسٹ ختم ہو چکا تھا. تو اس پیریڈ کے اندر بے نظیر دین ڈیسائیڈڈ کہ پھر مشرف کی حکومت آ گئی اینڈ سو آن. سو ایٹ دس پوائنٹ آئی تھنک بے نظیر ہیڈ فیلٹ کہ مائی پالیٹکس از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, تو دیٹس وائی شی chose not to stay here in that period. And also she had to take care of her children and she was very concerned about that and so on. So there were personal as well as political factors behind it. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ آن لائن انٹرویوز کافی سارے پڑھے ہوئے ہیں جس میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ when she was in Dubai اور وہ پاکستان میں دوبارہ آنا چاہ رہی تھی, پولیٹیکل انٹری لینا چاہ رہی تھی پاکستان میں, تو جنرل مشرف went to her and انہوں نے ان کو وارن کیا تھا کہ آپ پاکستان میں نہ آئیں کیونکہ سیکورٹی تھریٹ ہے. پھر ان کو ایک اور انٹرویو بھی پڑا ہوا ہے جہاں پہ حامد کرزئی صاحب کا اللیجڈلی ان کو فون آتا ہے اور وہ ان کو بولتے ہیں کہ آپ افغانستان آ جائیں,
اور افغانستان سے میں اپنی پروٹیکشن میں آپ کو پاکستان لے کے جاتا ہوں کیونکہ ٹی ٹی پی کی طرف سے تھریٹ تھا. سو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ بے نظیر کے اچھے تعلقات تھے امریکہ کے ساتھ بھی, اور امریکہ کو یہ اس چیز کی بہت فکر تھی کہ مشرف کی جو پاور ہے اور پاپولیرٹی ہے وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیل سکتی ہے, اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے نتیجے میں انتہا پسندی یہاں پہ پھیل سکتی ہے. تو اس وجہ سے امریکہ نے مشرف سے کہا کہ بھئی لیٹ بے نظیر بیک ان, اور امریکن پریشر کی وجہ سے ریلکٹنٹلی مشرف سے ٹھیک ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہی سیڈ ٹو ہر کہ جی سیکیورٹی کا بڑا مسئلہ ہے, آپ پہ اٹیک ہوگا. اٹیک تو سیکیورٹی کا مسئلہ تو تھا, مشرف کے خلاف بھی تھا, بے نظیر کے خلاف بھی تھا, اور بے نظیر کو اس چیز کا میرا خیال ہے کہ علم بھی تھا, بیکاز شی ڈنٹ ٹرسٹ مشرف ایٹ آل, اینڈ شی واز ویری سسپیشیس کہ یو نو if there is even a little bit of negligence in security, تو دیکھیں نا اگر سیکیورٹی فوج پرووائڈ کر رہی ہے یا مشرف صاحب کے انسٹرکشنز پہ سیکیورٹی پرووائڈ ہو رہی ہے, اور سیکیورٹی میں کہیں پہ لیپس ہے اور باہر سوسائڈ بامبرز بیٹھے ہیں اور وہ لوگ ایکسٹریمسٹ بیٹھے ہیں, تو اگر لیپس ہے تو ظاہری بات ہے پھر ان کے لیے ایکسیس ٹو بے نظیر آسان ہو جاتا ہے. مشرف صاحب اور ان کے سپورٹرز کا اس پہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بے نظیر جو ہے شی ڈنٹ ٹرسٹ اس فلی, اور جو ہم ایڈوائز کر رہے تھے کہ آپ کو یہ سیکیورٹی میجرز کرنے ہیں, شی واز ناٹ فالوئنگ دیم. وائی واز شی ناٹ فالوئنگ دیم؟ بیکاز بے نظیر فیلٹ کہ مشرف از یوزنگ اینڈ ڈپلائنگ سیکیورٹی ایز این ایکسکیوز ٹو کٹ می آف فرام دا پیپل, کہ میں عوام سے ملوں نا. تو مشرف صاحب جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ریلی نہ نکالیں, آپ جلسہ نہ کریں, آپ یہ نہ کریں, آپ وہ نہ کریں, سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. تو بے نظیر واز ویری اویئر, ان کو معلوم تھا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی جان جا سکتی ہے, اسیسینیشن کامیاب ہو سکتی ہے, انہوں نے یہ لکھا ہے. مگر شی اسٹل ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں, میں نے واپس بھی جانا ہے اور میں عوام سے ملوں گی, اور جو بھی رسک ہے میں لینے کے لیے تیار ہوں, چاہے مجھے قتل بھی کر دیں. اچھا سر, آپ نے بیچ میں ایک بات کی تھی کہ یو ایس اے نہیں چاہتا کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو. جی کریکٹ. مگر اگر ہم یو ایس اے اور پاکستان کے ریلیشن شپس پہ ہی بات کر لیں تو ابھی جس طرح میں پہلے سوویٹ وار کا ذکر کری تھی افغانستان میں, تو انہوں نے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان میں مجاہدین بنائے, اور جب سوویٹس کو کاؤنٹر کر لیا دے جسٹ لیفٹ. مجاہدین کو یہاں پہ ایسا ہی چھوڑ کے ان کا کوئی حل نہیں نکالا. سو کیا حل نکالتے؟ they could have like dismantled them somehow, but انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, وہ ان کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے. Why? Because they created them اپنے مفاد کے لیے. یہ تو آپ کا خیال ہے نا کہ افغانستان کے مفاد میں اگر کہ وہ اس کو ڈسمینٹل کرے, امریکہ کے مفاد میں کیوں ہے کہ وہ ڈسمینٹل کرے؟ امریکہ کو کیا فرق پڑتا ہے اگر افغانستان کے اندر کیوس پیدا ہو جاتا ہے, ایز لانگ ایز اس کا رزلٹ کوئی نیگیٹو رزلٹ امریکہ پہ نہیں ہوتا, دے ڈونٹ کیئر. امریکہ نے یہ ضرور کیا کہ ایک پورا پروگرام انہوں نے لانچ کیا ٹو بائی بیک دا اسٹنگر میزائلس. انہوں نے کہا یہ واپس ہم لے لیں. ادروائز جو کیوس انہوں نے پیدا کیا افغانستان کے اندر, اٹس ناٹ دیئر کنٹری, دے ڈونٹ کیئر. یہ تو ہم کہتے ہیں نا ان سے کہ بھائی صاف کیوں نہیں کیا, گند مچا دیا, صاف کیوں نہیں کیا, وہ کیوں کریں؟ نہیں, ان کا ملک ہی نہیں, I'm not talking about افغانستان, میں بات کر رہی ہوں پاکستان کی. پاکستان ہو یا افغانستان ہو یا افریقہ ہو, دے ڈونٹ کیئر. ان کا کنٹریز جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرتی ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتی ہیں افغانستان کے لیے کیا اچھا ہے. اگر وہ یہ دیکھتی ہیں کہ افغانستان کے لیے کیا اچھا ہے تو وہ کبھی بھی ان گروپس کو سپورٹ ہی نہ کرتے, کیونکہ یہ تو دہشت گرد تھے, اس وقت بھی تھے, آج بھی ہیں. مگر انہوں نے کیا نوئنگ فل ویل کہ وہ کیا تھے, جس سے افغانستان تباہ و برباد ہوا. اب ہم ان کو کہتے ہیں آپ نے ٹھیک کیوں نہیں کیا. وہ پہلے بھی خراب ہی کیا, بعد میں بھی خراب ہی کرنا تھا, کیونکہ دے ڈونٹ کیئر. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. ٹھیک ہے نا, وہ اپنے ملک کی پرواہ کرتے ہیں, آپ نے اپنی ملک کی پرواہ نہیں کی. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے سوویت یونین کو ہرانا ہے, دیٹس اٹ. انہوں نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ ہم نے افغانستان کو کنسٹرکٹ کرنا ہے, ہم نے افغانستان کو ڈیولپ کرنا ہے, ہم نے افغانستان میں تعلیم و ترقی دیکھنی ہے. یہ تو آپ کا ایلوژن ہے. ہمارا ایلوژن ہے کہ شاید ان کے کوئی اچھے عزائم تھے. ناٹ ایٹ آل. ان کے صرف یہ تھے کہ ہم نے ڈسٹروائے کرنا ہے.
ہم نے لڑائی جھگڑا ڈالنا ہے, ہم نے سوویت یونین کو شکست دینے کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ کیوس پیدا کر دینا ہے کہ ریڈ آرمی کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو. دیٹس اٹ. اور تو ان کا کوئی لانگ ٹرم ویژن ہی نہیں تھا افغانستان کے حوالے سے کہ ہم نے اس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے, ہم نے اس کو بلڈ کرنا ہے, ہم نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے, ہم نے اس کو سپر پاور بنانا ہے. نو, نہ انہوں نے کبھی یہ کہا, نہ کبھی ان کا یہ مقصد تھا. یہ تو ہمارے ذہن میں ہی ہے. تو یہ سوال ہی جو ہے نا, اس کا پریمس ہی غلط ہے. انہوں نے یہ کرنا ہی نہیں تھا. کہاں پہ کیا انہوں نے یہ؟ کہیں پہ بھی نہیں کیا. عراق میں کیا انہوں نے یہ نہیں. لیبیا میں کیا حال ہے اس وقت دیکھ لیں. سیریا بھی جو ہے وہ سول وار سے 12 سال وہاں سول وار کر کر کے تباہی پھیر دی. تو دیٹ واز نیور دیئر آبجیکٹو. کمنگ بیک ٹو واٹ یو سیڈ اباؤٹ پاکستان, تو پھر اگر ہم آپ کی یہی بات پہ ہی فوکس کریں کہ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ anybody else's interest in front of their interest. Yeah, they care about their interest. تو پھر پاکستان میں why were they thinking about bringing back Benazir? کیونکہ پاکستان میں political instability. Because of their own interest. What was their interest? Their interest was کہ اگر یہاں پہ جو القاعدہ ٹائپ آرگنائزیشنز تگڑی ہو جاتی ہیں پاکستان میں, ایک ایسے ملک میں جہاں پہ نیوکلیئر ویپنز بھی موجود ہیں, تو پھر ان کے پاس یہ بیس ملے گا کہ جہاں سے وہ امریکہ کو اٹیک کریں گے. کیونکہ القاعدہ امریکہ کو اٹیک تو کر رہا تھا, سب کے سامنے سپٹمبر 11 ہوا, یہ سارا سلسلہ ہوا. کچھ کنسپیریسی تھیریسٹ آج بھی یہ نہیں مانتے کہ القاعدہ نے یا اسامہ نے یہ کیا, اس نے کیا. تو امریکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ قوتیں, القاعدہ جیسی قوتیں, اسامہ بن لادن وغیرہ, پاکستان افغانستان اس خطے میں تگڑی ہوں. اور اگر یہاں پہ انسٹیبلٹی پھیلے گی تو ان کو یہ ڈر تھا کہ پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے القاعدہ ٹائپ قوتیں جو ہیں وہ تگڑی ہو جائیں گی, تو ان کو دبا کے رکھنا ہے. تو اسٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں براڈ بیسڈ کیا کہنا چاہیے, سپورٹ ہونا چاہیے. بے نظیر کا بھی سپورٹ ہے, اس کو بھی واپس لے کے آؤ, ٹھیک ہے نا, اور لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کرو جو کہ پاپولر پالیٹیشینز ہیں, تاکہ امریکہ پاکستانی ریاست کا ایک پاپولر بیس ایکسٹینڈ ہو. یہ ان کا انٹرسٹ تھا. اچھا, انٹرسٹ ان کا یہ نہیں تھا کہ پاکستان میں بھلے موجیں ہو جائیں گی, ان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ ہم وار آن ٹیرر میں ہیں, اور وار آن ٹیرر میں ہم نے اپنے اینیمی کو شکست دینی ہے, اور پاکستان ہمارا اس میں ایلائی ہے. اور افغانستان کے اندر ہم نے اپنی فرینڈلی گورنمنٹ کیا آکیوپیشن ہی کر لی ہے, تو ہم نے ریجن میں انسٹیبلٹی نہیں پیدا کرنی. تو القاعدہ تو باقاعدہ کوشش کر رہا تھا نا کہ ریجن میں انسٹیبلٹی پیدا ہو, سوسائڈ بامبنگس ہو, تباہی ہو, لڑائی ہو, فساد ہو, جھگڑا ہو, فتنہ ہو, سول وار ہو, اس میں وہ بینیفٹ کرتے تھے. تو امریکہ اسٹیبلائز کر رہا تھا اپنے مفاد کے لیے, آپ کے اور میرے مفاد کے لیے نہیں کر رہا تھا, اپنے مفاد کے لیے. ہمیں اگر اس میں سے فائدہ ہو گیا تو علیحدہ بات ہے, یا نقصان ہوگی تو علیحدہ بات ہے, مگر ریاستیں جو ہیں وہ اپنی ریاستوں کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کرتی ہیں. دوسروں کی ریاستوں کو یا معیشتوں کو مستحکم صرف اسی صورت میں کرتی ہیں کہ جب اس میں سے ان کو کوئی فائدہ ہو. ریاستیں بیسکلی سیلف انٹرسٹڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, الٹروسٹک نہیں ہوتی. آپ اس کو ریئلسٹ پولیٹیکل تھیوری کہہ لیں, بٹ دیٹس ہاؤ آئی سی دی ورلڈ. اوکے سر, ہم اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک الیجڈلی ایک انٹرویو پڑا ہوا ہے ویسے یہ کہ کرزئی صاحب نے کال کی تھی بے نظیر بھٹو کو. سو اس میں کس بات تک صداقت ہے اس بات میں؟ میں تو اس بات کو ویریفائی نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کی تھی کال یا نہیں کی تھی, بٹ دا رپورٹ از اسٹل از دیئر. مگر مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ کارزائی صاحب یہ کہیں کہ آپ پہلے افغانستان آئیں, پھر میں آپ کو پاکستان لے کے جاؤں گا اور سیکورٹی میں آپ کو گارنٹی کروں گا. بیکاز وہ کیسے سیکورٹی گارنٹی کریں گے ایک تھرڈ کنٹری کے اندر؟ اٹس امپاسبل, ٹھیک ہے نا. آبویسلی جو پاکستان کی اپنی ریاست ہے اس نے سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے. کوئی اور ریاست آ کے پاکستان میں سیکورٹی کیسے پرووائڈ کر سکتی ہے؟ یہ تو پاکستان کی نیشنل سوورینٹی کی وائلیشن ہوگی نا. کوئی ریاست اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ کوئی اور ریاست کا ہے, چائنا کا ہے, کہ وہاں پہ سیکورٹی ہم پرووائڈ کریں؟ ایسے تو نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے, ان کے سیکورٹی کے آپریٹیو ضرور جائیں گے, مگر دے ہیو ٹو ورک ود دی امیریکن گورنمنٹ. ٹھیک ہے نا, اوور آل تو امیریکن گورنمنٹ نے سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے. تو یہ ہے کہ اٹ ساؤنڈز لائک اے بٹ آف اے اسٹرینج اسٹیٹمنٹ. اوکے, اچھا, اگر ہم لوگ اس کے بعد بات کر لیں, شی ڈیسائیڈڈ دین ٹو کم ٹو پاکستان. اور پاکستان میں وہ آئیں, کراچی میں لینڈ ہوئی, اور پھر اکتوبر میں کراچی میں ان کے اوپر 2 سوسائڈ بام اٹیکس ہو گئے, اکٹھے ہو گئے. تو کین یو ٹیل اس اے لٹل اباؤٹ دیٹ؟
کارساز بومبنگ جس کو کہا جاتا ہے، اٹ واز اے ویک اپ کال فار آل آف پاکستان، کیونکہ اس میں میرا خیال ہے 139 پیپل وہ انجرڈ، 139 پیپل وہ کلڈ، شہید ہوئے اس میں، اور 500 سے زیادہ انجر ہوئے، اور وہ بڑی شاکنگ اور بڑی ہیوج سوسائڈ بامبنگ تھی. وہ ٹرک آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی تصویریں، پورا ٹرک اڑ گیا تھا. تو وہ بڑی ٹھیک ٹھاک میجر قسم کی سوسائڈ بامبنگ تھی. اور ایک بھری ریلی میں جہاں پہ لاکھوں لوگ موجود تھے، وہ ریلی بھی بہت ہیوج تھی بائی دا وے. تو میرا خیال ہے کہ ایسی پولیٹیکل ریلیز پہ، اتنی بڑی پولیٹیکل ریلی ان اے مین سٹی آف پاکستان، ایک فارمر پرائم منسٹر کے موٹر کیڈ پہ، بس پہ، جو بھی اس طرح کا اٹیک جو ہے، اٹ واز اے بریزن اٹیمپٹ ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان. اور اٹ واز ویری کلیئر اس وقت کہ یہ کس نے کروایا. انہوں نے خود کہا کہ ہم یہ کریں گے. بے نظیر کے آنے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ خبردار بے نظیر آئی، ہم تو سوسائڈ بامبر سے اس کو گریٹ کریں گے. یہ بیت اللہ محسود کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہے، میڈیا کے پاس موجود ہے اس کا ریکارڈ. اور جب بے نظیر نے لینڈ کیا اور کارساز ریلی وغیرہ نکلی اور انہوں نے اٹیک کیا، تو پھر انہوں نے اس پریس اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے کہا تھا کہ سوسائڈ بامبر سے ہم آپ کو استقبال کریں گے، اور دیکھیں ہم نے آپ کا استقبال کیا. اور پھر جب اس کے بعد پنڈی کے اندر دسمبر میں انہوں نے ریلی کی، اور وہاں پہ ان کو اگین ٹوین اٹیک تھا، وہ بھی ایک شوٹر تھا اور ایک سوسائڈ بامبر تھا. تو جب وہاں پہ اٹیک ہوا تو اس کے بعد انہوں نے پھر اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے امریکہ کے سب سے بڑے ایسٹ اثاثے کو لیکویڈیٹ کر دیا، ہم نے ختم کر دیا. کہ ان کی آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹس بیت اللہ محسود، یس ایبسلیوٹلی آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹس ان کی موجود ہیں. میڈیا کے اندر یہ اسٹیٹمنٹس باقاعدہ چھپی تھیں اس پیریڈ کے اندر، سب نے پڑھی تھیں. اچھا، I read about a minister جو افغانستان کے منسٹر تھے، آئی گیس ایجوکیشن منسٹر تھے. ہی واز ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو بیت اللہ محسود، اور افغانستان سے جیسے کہتے ہیں کہ آپریٹ ہوا تھا یہ ٹیررسٹ اٹیک. نہیں، اس میں کوئی صداقت. افغان گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، ناٹ افغان گورنمنٹ، اسپیسیفکلی دیٹ منسٹر، وہ اس کا پرسنل ایجنڈا تھا. نہیں، یہ کنسپیرسی تھیریز ہے. ایجنڈا جو تھا وہ کوئی چھپا ہوا تو تھا نہیں، سب کے سامنے تھا، سب کو پتہ تھا ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا یہی تھا. بیت اللہ محسود نے بہت کلیئرلی اور دو ٹوک یہ کہا تھا کہ ہم بے نظیر کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو قتل کر دیں گے، اور ہم اس کا استقبال سوسائڈ بامبر سے کریں گے. اور پھر اس نے ایگزیکٹلی یہی کیا. بعد میں جب ریئیکشن ہوا پورے ملک کے اندر، تو ایک غم اور غصے کا ریئیکشن، وہ ہیوج ریئیکشن تھا، وہ لوگ رو رہے تھے سڑکوں پہ. تو پھر اس نے اپولوجیٹک سی اسٹیٹمنٹ دی کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، یا ہم عورتوں کو نہیں مارتے. کیونکہ وہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی آپ نے تو عورت کو قتل کر دیا. بٹ جب آپ دیکھیں گے کہ بے نظیر کے آنے سے پہلے، کارساز بومبنگ کے بعد اور پنڈی اسیسینیشن کے بعد اس کی آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹس موجود ہیں. ہی ٹوک کریڈٹ فار اٹ. ہی سیڈ ہم نے لیکویڈیٹ کیا امریکہ کے سب سے بڑے اثاثے کو. یہ ایگزیکٹ ورڈ تھے اس کے، ایگزیکٹ ورڈ تھے اس کے. دس از لائک اے ریئلی سیریس میٹر ناؤ. مجھے بتائیں اس کی وجہ سے پھر پاکستان کا گلوبل امیج ایم شور چینج ہوا ہوگا. کیسے چینج ہوا تھا؟ تباہ و برباد ہو گیا گلوبل امیج، تباہ و برباد ہو گیا. اور تباہ و برباد ہی رہا اس کے بعد. انڈیا نے اس پورے پیریڈ کے اندر یہی امیج پاکستان کے بارے میں پروجیکٹ کیا کہ تو پاگل ہیں سارے، یہ تو اپنے لیڈرز کو نہیں بخشتے، یہ تو اپنے پرائم منسٹرز کو نہیں بخشتے، یہ تو اپنے لوگوں کو نہیں بخشتے، یہ تو اسکول تباہ کر دیتے ہیں، بچے مار دیتے ہیں، یہ تو سارے کے سارے پاگل ہیں پاکستانی. اور یہ پاکستان ایک پرایا، ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. اور اس کو جو ہے نا، اس ریاست کو، یہ سوسائٹی ہی پوری ریڈیکلائز ہو گئی ہے، ٹیررسٹک ہو گئی ہے. یہ سوسائٹی پوری دہشت گرد ہے، اور اس کو سائڈ لائن کریں آپ. یہ انڈیا کا پچھلے 20 سالوں سے پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور بڑا کامیابی سے چل رہا ہے. فرینکلی اسپیکنگ، پاکستان کا یہ امیج نہیں تھا 1960s میں، 70s میں، 80s میں بھی یہ امیج نہیں تھا. 90s میں بھی یہ امیج، 90s میں یہ امیج ضرور تھا کہ کرپشن بڑی ہے، مگر یہ نہیں تھا کہ یہ پاگل ہیں. اب تو پاکستان کا دنیا کے اندر امیج جو ہے انفارچونیٹلی وہ یہ ہے کہ یہ تو سارے انتہا پسند اور دہشت گرد لوگ ہیں. آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جب ڈرون سٹرائک کے ذریعے بیت اللہ محسود کو پھر ٹیک آؤٹ کیا، تو اس وقت زرداری سٹاف کی بھی اسٹیٹمنٹ موجود ہے. جی ہاں، آن ریکارڈ، کہ جس بندے نے، جس شخص نے بے نظیر بھٹو کو قتل کیا، اس کو ہم نے ختم کر دیا.
تو زرداری صاحب کی اپنی اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ بیت اللہ مسعود واز رسپانسبل فار دس, اور ہم نے اس کو ڈرون اسٹرائک اور امریکہ کی مدد سے ختم کر دیا. اوکے, جی ہاں. اوہ دیٹس انٹرسٹنگ. اچھا مجھے بتائیں, بے نظیر کے اسیسینیشن کے بعد, بیکاز ان کا ویژن تھا شی وانٹیڈ ٹو نارملائز ریلیشن شپس ود انڈیا اینڈ ود افغانستان, مگر ان کے اسیسینیشن مشرف آلسو وانٹیڈ ٹو نارملائز ریلیشنز ود انڈیا, ناٹ ان دا بگننگ, مگر پھر تاریخ کا اپنا جو لاجک تھا, امریکہ کا بھی پریشر تھا اور دنیا کا بھی پریشر تھا کہ پاکستان انڈیا کی دوستی ہونی چاہیے, تو پھر مشرف نے بھی نارملائز کرنے شروع کیے ریلیشنز انڈیا کے ساتھ. تو لانگ ٹرم ٹرینڈ پاکستان کے اندر رہا یہ ہے کہ جو 80s کے اندر جس طرح ہم بڑے خلاف ہوتے تھے انڈیا کے, 90s کے بعد سے پاکستان کے اندر جو ٹرینڈ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ بہت آوازیں اب ہیں مین اسٹریم کے اندر جو یہ کہتی ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. بے نظیر کا بھی یہی کہنا تھا, اور نواز شریف صاحب کا بھی یہی کہنا ہے اور تھا اور آج بھی ہے, اور مسلم لیگ کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ چلو نارملائز تجارت نہ کریں مگر اگریسو ریلیشن شپ کم سے کم نہ ہو. سو بے نظیر کے اسیسینیشن سے سچ کوئی ہمارے ریلیشن انڈیا کے ساتھ, فرسٹلی ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا کے ساتھ کوئی فرق ایسا نہیں آیا. وہاں پہ بات یہ عام ہو گئی کہ ان سے بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. مثال طور پہ چاہے نواز شریف اقتدار میں ہو یا بے نظیر اقتدار میں ہو یا عمران خان اقتدار میں ہو, کوئی بھی ہو, تو جب میں انڈیا جاتا تھا اور ان سے بات کرتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ جی ہم تو پاکستان سے بات نہیں کر سکتے. میں کہا جی کیوں, کس سے بات کریں؟ وہ کہتے تھے. میں کہا جی کیا مطلب کس سے بات کریں, آپ پرائم منسٹر سے بات کریں. نہیں جی, پرائم منسٹر کے پاس تو اقتدار ہی نہیں ہے, پرائم منسٹر تو آپ کے آتے ہیں جیل میں چلے جاتے ہیں, کوئی مر جاتے ہیں. سو انڈیا کے اندر یہی امپریشن اس پورے انسیڈنٹ سے پڑا کہ سویلینز آر ناٹ ان کنٹرول ان پاکستان. اچھا ویسے I want to talk a little about this. اگر ہم ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیں, ان کی جب ابھی نے لاسٹ اسپیچ کی ہے اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا رول پالیٹکس میں کم کرنا چاہتے ہیں, پینٹاگون کا رول, CIA کا رول. وہ خود ہی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو نہیں, تو what I'm trying to say is کہ even in the وہ کہتے ہیں ہم نے گورنمنٹ کا رول کم کرنا ہے. دونوں چیزوں میں فرق ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے گورنمنٹ کا رول جو ہے نا, گورنمنٹ کو رائٹ سائز کرنا ہے, چھوٹا کرنا ہے, یہ وہ کہتے ہیں. نہیں, ان کی آئی تھنک ہز ایگزیکٹ ورڈز ور کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا رول پالیٹکس سے ختم کر دیں گے. بالکل اینٹی اسٹیبلشمنٹ نا, اینٹی اسٹیبلشمنٹیرین بنتے ہیں مگر کانکریٹلی دیکھیں وہ خود اسٹیبلشمنٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ فگر تو نہیں ہے. ٹرمپ ٹاورز, ٹرمپ اسٹوری, ٹرمپ بزنس جو ہے وہ مین اسٹریم امریکن بزنس اور مین اسٹریم امریکن لائف کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. اور جتنی پاور ایلیٹ ہے امریکہ کی اس کا سینٹرل حصہ رہا ہے ٹرمپ, ہمیشہ رہا ہے, آج بھی ہے. تو وہ کہیں سے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اور جس پارٹی کا وہ ممبر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے, ریپبلکن پارٹی ہے, ون آف دا مین پارٹیز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یہ تو نہیں کہ وہاں کوئی انقلاب ہو رہا ہے, ریپبلکن پارٹی ہے. ریپبلکن پارٹی کے اندر ایک پرانا ٹرینڈ ہے رہا ہے. نمبر ایک تو یہ کہ حکومت چھوٹی ہونی چاہیے, گورنمنٹ چھوٹی ہونی چاہیے. یہ امریکن پالیٹکس میں ایک لمبا اور پرانا ٹرینڈ رہا ہے ان کی فاؤنڈنگ سے لے کے اب تک, کہ وہ بگ گورنمنٹ کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے, وی ڈونٹ ٹرسٹ بگ گورنمنٹ. ایک دوسری بات یہ کہ جب 45 کے بعد پوسٹ وار جنریشن نے, جب روزویلٹ کی پہلے نیو ڈیل ہو چکی تھی اور پھر پوسٹ وار جنریشن میں کینزین ڈیمانڈ مینجمنٹ کا ماڈل اپلائی کیا گیا تھا کارٹر اور اس کے پہلے پیریڈ کے اندر, تو اس میں گورنمنٹ بڑھتی چلی گئی اور گورنمنٹ کا رول بڑھتا چلا گیا. تو ریگن نے اور ریپبلکن پارٹی نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم حکومت کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں. وہ ہوئی نہیں چھوٹی, مگر نعرہ یہ تھا کہ ہم اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں, ہم یعنی کہ اس کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس سے نیشنل ڈیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اس سے اخراجات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, ہم اخراجات کم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ نعرہ 80s سے رائٹ آف دا پولیٹیکل اسپیکٹرم میں لگتا آیا ہے. تو ریگن نے بھی یہی نعرہ لگایا اور یہ نعرہ اتنا مقبول ہو گیا ایک طرح سے کہ ڈیموکریٹک پارٹی اور بل کلنٹن نے بھی کہا ہاں ہم گورنمنٹ کم کریں گے, کیونکہ جو اکنامک آرتھوڈاکسی بن گئی شکاگو اسکول جیسے اوپر آیا, وہ یہی بن گئی کہ جی حکومت کو بالکل چھوٹا ہونا چاہیے.
تو ٹرمپ جو نعرہ لگا رہا ہے وہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے. ٹرمپ جو بات کر رہا ہے کہ میں حکومت چھوٹی کروں گا, یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ تو 1980 سے چل رہی ہے بات. یہ ڈسیو کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ڈو یو تھنک؟ نہیں, اس میں ڈسیپشن بھی ہے. ڈسیپشن یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چھوٹا کرنا ایک قسم کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے, جبکہ گورنمنٹ کو چھوٹا کرنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ اینٹی کینزین ہے. کینزین ڈیمانڈ مینجمنٹ کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سارا سلسلہ نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ مثال طور پہ ٹرمپ نے آتے ہی یہ کہا کہ جو امریکہ جو بڑی بڑی ایڈ اور اسسٹنس دے رہا ہے یہ سب بند ہے اور ختم ہے, جس سے کیوس پیدا ہو گیا. پھر سپریم کورٹ نے اس پہ ایکشن بھی لیا کہ یہ کیا کر رہے ہو, اس طرح تو نہیں ہو سکتا, ہماری آلریڈی کمٹمنٹس ہیں, ہم ان کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے اینڈ سو آن. تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے, مگر اس کی خواہش یہی ہے کہ یہ چھوٹا ہو جائے. اور یہ دیکھیں, یہ صرف ٹرمپ میں تو نہیں, یہ صرف امریکہ میں نہیں ہے ٹرینڈ. ارجنٹینا کی حکومت کو اسٹڈی کریں, ملے کی حکومت کو, اس کا مین نعرہ یہ تھا, اس کے وہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا جو وائرل ہوا تھا کہ وہ کہتا ہے دیکھیں جی حکومت میں یہ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ڈپارٹمنٹ ہے. پھر وہ ایک ایک کر کے ڈپارٹمنٹ کی وہ جو اسٹکر ہے اور لیتا ہے اور کہتا ہے یہ بھی جائے گا, یہ بھی جائے گا, یہ بھی جائے گا, یہ بھی میں اڑا دوں گا, یہ چھوڑ دوں گا, یہ اڑا دوں گا. مطلب وہ کوئی 20 ڈپارٹمنٹ میں سے 15 ڈپارٹمنٹ جو ہے نا اس طرح کر کے بورڈ میں سے پھینک کے کہتا ہے کہ میں ختم کر دوں گا. یہ وہ نئی قسم کی تھنکنگ ہے جو اس وقت دنیا کے اندر پھر رہی ہے کہ ڈپارٹمنٹس بند کر دو, ختم کر دو, ان کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں بھی یہ رائٹ سائز کر دو, چھوٹا کر دو حکومت کو, اینڈ سو آن سو فورتھ. بجٹ فرینڈلی کر لو, یہ بھی کہا جاتا ہے. ہماری تو مجبوری ہے نا, ان کی شاید مجبوری بھی نہیں ہے, ہماری تو مجبوری ہے کہ قرضہ لیا ہوا ہے. مگر بہرحال اس پورے سلسلے اور پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی حکومت کے پروگرامز تھے جس سے غریبوں کو کچھ فائدہ ہے وہ سارے بند کر دو. جو میسو بجٹس آپ نے ایلون مسک کو دیے ہوئے, جس کی وجہ سے ایلون مسک دنیا کا امیر ترین بندہ بن گیا ہے, وہ ان کو ختم کرنے کی بات نہیں کی جا رہی. جو میسو پروجیکٹس آپ نے دیے ہوئے ایلون مسک کو, ان کو بند کرنے کی بات نہیں, کہ وہ بلینز میں ہیں, ان کو نہیں بند کریں گے. یہ جو بلینز آپ یہاں پہ آئی پی پیز کو دے رہے ہیں ان کو نہیں بند کریں گے یہ, مگر جو 4 پیسے چھوٹی موٹی سبسڈی دال روٹی پہ لگی ہوئی ہے اس کو بند کر دینا ہے. یہ ہے اصل پروگرام. اس کو ہم کہتے ہیں نیو لبرلزم, کہ لیٹ دا رچ گیٹ ریچر, دا پور شوڈ گیٹ پورر. اور اس کو بیچا جا رہا ہے غریب لوگوں کو, یہ کہے کہ ہم تو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. یہ سب بہت بڑا دھوکہ ہے. اچھا سر, لیٹس کم بیک ٹو بے نظیر ناؤ. بے نظیر کے ٹائم پہ ہم نے انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ڈسکس کر لیا, افغانستان کے ساتھ بیکاز بیت اللہ مسعود اینڈ آل آف دیٹ TTP کے اٹیکس ہوئے تھے بے نظیر پہ. بے نظیر کا کے بعد افغانستان کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ کیسے چینج ہو گیا تھا؟ افغانستان کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ بیسکلی ہمیشہ ٹینوس رہا اور کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوا. انفیکٹ داؤد کے پیریڈ سے لے کے اب تک آپ اگر دیکھیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے کبھی بھی اچھے ریلیشنز, ماں سوائے اس وقت جب 90s میں طالبان کی حکومت تھی, اس کے علاوہ کبھی بھی پاکستان اور افغانستان کے اچھے تعلقات نہیں رہے. وہ چلتے رہے جب تک کہ 9/11 نہیں ہوا 2001 میں. پھر امریکہ نے کہا کہ بھئی یہ جو اسامہ بن لادن ہے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے طالبان کے پاس, یہ ہمیں فوراً حوالے کرو. طالبان نے انکار کیا کہ نہیں ہم نہیں دیں گے. امریکہ نے کہا پھر ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ, ہم جنگ کریں گے. انہوں نے جنگ کی, انہوں نے کنٹری کو ٹیک اوور کیا, 20 سال اس کو آکیوپائی کیا. جب 20 سال اس کو آکیوپائی کیا تو انہوں نے ناردرن الائنس کو اقتدار دیا. ناردرن الائنس وہ حصہ تھا جو کہ حکمت یار کے خلاف بھی لڑتا رہا تھا اور جو طالبان کے خلاف بھی لڑتا رہا تھا. تو لہٰذا ان کے پاکستان سے بہت برے تعلقات تھے, اور وہ یہ ایکیوز کرتے تھے کہ پاکستان نے طالبان کے ایلیمنٹس, سارے طالبان جو ہے وہ پاکستان بھاگ گئے اور پاکستان نے ان کو پناہ دی ہے اور وہ اٹیک کر رہے ہیں اب ہماری حکومت پہ. تو وہ تھرو آؤٹ ہم پہ یہ الزام لگاتے رہے کہ یہ تو طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. جب امریکہ وہاں سے چلا گیا اور طالبان نے ناردرن الائنس کی حکومت کو ڈیفیٹ کر لیا اور حکومت بنا لی وہاں پہ, مگر وہ بھی بیک فائر ہو گیا, کیونکہ طالبان نے یہ کہا تھینک یو ویری مچ فار یور سپورٹ, اتنے سال آپ نے ہمیں سپورٹ کیا, مگر اب ہم حکومت کریں گے نہ صرف افغانستان میں بلکہ پاکستان میں بھی. جی ہاں, اعمال تو یہی تھے, بولا تو منہ سے نہیں مگر اعمال یہی تھے. انہوں نے کہا ہم اسلام پھیلا رہے ہیں, تو انہوں نے TTP کو ریعام کیا, اور TTP اب پاکستان میں لڑ رہی ہے, اور اب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پھر خراب ہو گئے. یہ ان اے نٹ شیل ہے the history of Pak Afghan relations since the 1970s. سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر بے نظیر ابھی
اساسینیٹ نہ ہوئی ہوتی اینڈ شی بیکیم دا پرائم منسٹر اور پھر ابھی وہ زندہ ہوتی تو پاکستان کے فارن ریلیشنز کس طرح مختلف ہوتے ابھی کے ریلیشنز؟ آئی ایم ناٹ شیور کہ کوئی بہت بڑا چینج ہوتا ہے، بیکاز ایز فار ایز فارن پالیسی از کنسرنڈ یا اکنامک پالیسی از کنسرنڈ، پیپلز پارٹی یا جو اس وقت اقتدار میں حکومت ہے اس میں کوئی بہت، یا بے نظیر بھٹو اور آج کی پیپلز پارٹی کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. آج انہیں کے بیٹے آپ کے فارن منسٹر ہیں نا، تو ہی از ان چارج آف میکنگ دا فارن پالیسی آف پاکستان. تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ہی ہیز ڈپارٹیڈ سگنیفیکنٹلی فرام what Benazir's idea for foreign policy would have been. فارن پالیسی تو یہی ہے نا کہ دیکھیں، یا تو آپ جو اقتدار میں اس وقت لوگ ہیں دنیا میں عالمی طور پہ ان سے دوستی کریں، یا پھر ان کے خلاف اپوزیشن کریں. یعنی میں امریکہ اور ویسٹرن بلاک کی بات کر رہا ہوں. تو ذوالفقار علی بھٹو کی تو پالیسی یہ تھی کہ ہم نان الائنڈ ہیں ان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ الائنڈ نہیں ہیں، نہ سوویت یونین کے ساتھ ہے نہ امریکہ کے ساتھ ہے. مگر بے نظیر بائی دا ٹائم شی کیم ٹو پاور ایک ہی سپر پاور تھی اور اس نے کہا اب یہ ڈبیٹ ہی ختم ہو گئی ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ریجن کا، تو اس کے بعد وہ ڈبیٹ ری اوپن نہیں ہوئی پاکستان کے اندر مین اسٹریم پالیٹکس میں. کوئی مین اسٹریم پالیٹیشین نہیں ہے جو فرینکلی اسپیکنگ کوئی ڈفرینٹ فارن پالیسی پرپوز کر رہا ہے اس وقت. عمران خان کا ریٹرک ناٹ وٹ اسٹینڈنگ، ان کا ریٹرک بہت ہے اس حوالے سے، مگر ریالٹی میں کچھ بھی نہیں ہے، وہی چیز ہے مور اور لیس. اور دوسرا کویشچن جو ہمارے خطے کے لیے اہم ہے، یہ تو گلوبل ہے نا معاملہ، جو ہمارے خطے کے لیے اہم ہے وہ ہے ریجن کے اندر کیا پالیسی ہونی چاہیے. اس میں ایک ڈبیٹ ہے، ایک طرف اکثریت ہے، مگر اگر ہم انڈیا کے ساتھ اگر دوستی کی بات چیت کریں، ہم انڈیا کی جو لیجیٹیمیٹ گریوینسز ہیں ان کو ایڈریس کریں اور اپنی جو لیجیٹیمیٹ گریوینسز ہیں ان کے سامنے رکھیں اور نیگوسیٹ کریں اور بات چیت کریں اور دیکھیں کہ ہمارے کامن مفادات ہیں. کیونکہ آفٹر آل انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے، ہم دور دور بھاگے جاتے ہیں اکانومیز ڈھونڈنے کے لیے کہ کہیں سے تجارت کریں وغیرہ. یہ ہیوج اکانومی بن گئی ہے انڈیا، پچھلے 10 سالوں کے اندر تو اتنی ایکسپینشن ہوئی ہے کہ جس کی حد صاحب کوئی نہیں. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی انڈیا کے ساتھ بات چیت کر کے تجارت شروع کریں، آپ یہاں سے جو چیزیں بناتے ہیں وہاں جا کے بیچیں، وہاں سے کچھ چیزیں بنتی ہیں جو آپ کے فائدے میں ہیں، سستی آپ کو مل سکتی ہیں، وہاں سے خریدیں، اس میں دونوں کو فائدہ ہے. آفٹر آل آپ یہ دیکھیں نا کہ 1965 سے پہلے یہی ہو رہا تھا، 65 تک انڈیا پاکستان کی بڑی تجارت ہوا کرتی تھی، ابھی بھی ہے بائی دی وے، ابھی بھی ختم نہیں ہوئی مکمل طور پہ. اور ہسٹوریکلی اسپیکنگ پنجاب میں جو چیزیں بنتی تھیں وہ یہاں سے ٹریول کرتی تھیں، ممبئی جاتی تھی، تو ہسٹوریکلی بھی بڑے پرانے لنکس ہیں. سو فار دیٹ ریزن بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان ہسٹوریکل لنکس کو دوبارہ سے کھولنا ہے. یہ مین ڈبیٹ ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی از ریئلی بین انٹرسٹڈ ان اینی گریٹ وار ود ایران. تو یہ اصل کوئنٹیسینشیل کویسچن ہے پاکستان کے لیے آج، کہ ہم کس طرح سے پاکستان میں یہ جو ماضی کے نتیجے میں ایلیمنٹس پیدا ہو گئے ہیں جو ملک کے اندر تشدد اور دہشت گردی اور فتنہ پھیلا رہے ہیں، اس معاملے کو کس طرح سے ہم کنٹرول کریں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. بہت اچھا لگا آپ سے بات کریے، کافی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا سب کچھ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. آپ کے خیال میں اگر آج بے نظیر زندہ ہوتی تو پاکستان میں کیا مختلف ہوتا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. انٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.